بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل کا حل، آپ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشقر داور حاضر ہے۔ اب میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے مسائل کا شرعی حل بیان فرمانے کے لیے شیخ الحدیث فقہ العصر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب۔ ناظرین السلام علیکم۔ جی ہاں، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سلام کے مسائل کیا ہیں، سلام کے شرعی طریقے کیا ہیں، سلام نہ کرنے کی اگر کوئی وعید ہے شریعت میں تو کیا ہے۔ شریعت مطہرہ میں صاحبان ایمان کو آپس میں بھائی بھائی کہا گیا ہے کہ ان کے لیے احترام و اکرام کا جذبہ برقرار رہے۔ کہا گیا ملو تو اس طرح ملو کہ دیکھتے ہی سلامتی کی دعا دو اور دل ہر بغض سے خالی ہو اور ذہن اور نظر واہ ہو۔ جی ناظرین کرام، السلام علیکم ایک بڑا خوبصورت لفظ ہے، اپنی معنویت کے حوالے سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور ادائیگی میں تو آپ دیکھیں کتنی شیرینی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح رب کریم احد الصمد کا فرمان نشان ہے، جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کہے تو اس کو اسی لفظ میں جواب دو یا اور کوئی اچھا لفظ اضافہ کر کے جواب دو۔ تو ناظرین کرام، سلام کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے۔ اب اتنی اہمیت کیوں بیان کی گئی ہے، کیا اس کی افادیت ہے، کیا اس کے مسائل ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے۔ ان دیگر ٹیلی فون نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں جو آپ کے ٹیلی اسکرینز پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ موضوع کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو یا آپ کا اپنا پروگرام ہے، آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ بتائیے آپ کے مسائل کیا ہیں، مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب بتائیں گے مسائل کا حل کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ الحمدللہ سلام کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے کہ سلام کا ایک مسنون طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے سوال ہے، دیکھیے، سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ کب سے شروع ہوا۔ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کے فرشتوں کو سلام کرو، دیکھو تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ اچھا، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے جب جا کے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب میں سلام کا جواب دیا، ٹھیک، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہاری اور تمہاری اولاد کی تحیت ہے۔ یعنی جب آپس میں وہ ملے تو گریٹنگز جب ایک دوسرے کو کرنی ہے تو اس لفظ کے ساتھ گریٹنگز کریں۔ اور دیکھیں کتنا پیارا ہے یہ کہ آپ سامنے والوں کو دعا دے رہے ہیں، بالکل صحیح، اس کی جان کی، مال کی، عزت کی، ہر چیز کی سلامتی چاہ رہے ہیں۔ اور کیا اس کی خوبصورتی اور کیا اس کا حسن ہے کہ جس ٹائم بھی ملو سلام کہو۔ یہ نہیں کہ دوپہر میں الگ لفظ ہوگا، عشاء میں الگ ہوگا، صبح میں الگ ہوگا، تمام کے تمام اوقات میں ایک ہی لفظ ہے، اور جس کو بچہ بھی یاد کر سکتا ہے اور بڑے پیار کے ساتھ اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا اس کے ساتھ وبرکاتہ بھی ملا سکتے ہیں۔ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لوگ آگے مغفرتہ بھی ملا دیتے ہیں، تو وہ بہرحال ثابت نہیں ہے، اور فقہ نے فرمایا کہ وبرکاتہ تک مکمل سلام ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، ابھی آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اگر دوپہر میں ملے، شام میں ملے، تو ایک بندہ دن میں جتنی بار ملے اتنی بار اس کو سلام کرنا ہے۔ اس کی اتنی تاکید آئی ہے کہ جتنی بار ملنا تو دور کی بات، دو بندے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، درمیان میں ایک درخت آ گیا، آپ ادھر سے نکلے وہ ادھر سے نکلا، دوبارہ ملے تو پھر سلام کریں۔ اچھا اچھا، ماشاءاللہ، یعنی اتنی اہمیت ہے سلام کی۔ ہاں، اتنی اہمیت، اس کی وجہ بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی چیز نہ بتا دوں کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے۔ جی ناظرین، تو گفتگو ہماری یہی ہو رہی تھی کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اگر دو شخص آپس میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور درمیان میں اگر کوئی درخت آ جاتا ہے، یعنی لمحے بھر کے لیے بھی اگر علیحدگی اوجھل ہو جاتے ہیں آنکھوں سے، پھر ملے تو پھر بھی سلام کہیں، یہ ہے سلام کی اہمیت۔ اچھا وہ صاحب، عموماً دیکھنے میں آیا ہے، دیکھنے میں کیا بلکہ ہو رہا ہے ایسا کہ جاننے والوں کو سلام کیا جاتا ہے، نہ جاننے والوں کے سامنے کو لیتے ہیں، لیکن جواب لوں گا، ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں، بہت دیر سے منتظر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی، میرا کویسچن ہے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ابھی پروگرام چل رہا ہوتا ہے تو اذانیں جو ہے شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ کوئی اہم بات ہوتی ہے جو
بیچ میں حائل ہوتی ہے وہ سنے یا اذان کا جواب دے. اچھا ٹی وی اچھا کو والیوم بند کر دے. اس کی کیا شرعی ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا اچھا سوال ہے. ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ نا میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ نہیں لگتی اور میں نا جھومنے لگتی ہوں، بہت زیادہ جھومتی ہوں، اور اس میں میری نماز میں کوئی خلل تو نہیں ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کے دونوں مسئلے ہم نے نوٹ کیے ہیں. اب پروگرام دیکھتی رہیے، انشاءاللہ مفتی ابوبکر صدیق سعدی صاحب بتائیں گے آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نافیہ رشید بول رہی ہوں کراچی سے. جی جی بہن فرمائیے. بھائی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ایک غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے، اب وہ کسی مسلمان عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا بوقت نکاح ایجاب و قبول کرتے ہوئے کیا اس نو مسلم کے غیر مسلم باپ کا نام لینا ضروری ہوگا ایجاب و قبول کرتے ہوئے؟ ٹھیک ہے میری بہن. آپ دوسرا سوال یہ ہے کہ درزی کو سوٹ سینے کو دیا، اس سے سوٹ گم ہو گیا، اب کیا اس سے سوٹ کی رقم کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا سوٹ درزی کو اور سلنے تیسرا دیا. سوال یہ ہے کہ ایک منٹ میں ذرا سا سوال ریپیٹ کر دوں. ہر ایک منٹ جمعرات میری کو بہن، ایک مزارات پر منٹ چراغ جلاتے ہیں میری بہن، اور کہتے ہیں کہ ایک منٹ ذرا سا. دوسرا مجھ سے اصل میں نوٹ نہیں کر سکے. آپ نے فرمایا درزی کو سوٹ سلنے دیا، سوٹ گم ہو گیا، تو آپ درزی سے سوٹ کی قیمت وصول کر سکتی ہیں؟ یہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال بتائیے گا. جی تیسرا سوال یہ ہے، یہ دوسرا یہ سوال تھا. تیسرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ ہر جمعرات کو مزارات پر چراغ جلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے برکت نازل ہوتی ہے اور مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے میری بہن نادیہ رشید صاحبہ، آپ کے تینوں سوال ہم نوٹ کیے ہیں. پروگرام دیکھتی رہیے، انشاءاللہ آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتایا جائے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی فیصلہ آباد سے میں سے نواز بات کر رہی ہوں. جی میری بہن میں فرمائیے. یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی شوہر اپنی بیوی کو حکم دے کہ یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے اور ماں باپ کہیں کہ نہیں یہ بہتر نہیں ہے، تو ایسے میں بیوی والدین کی مانے یا اپنے شوہر کی؟ ٹھیک ہے میری بہن، بیوی شوہر کی اطاعت کرے یا ماں باپ کی اطاعت کرے اس کام کے لیے آپ کا خوبصورت سوال ہم نے نوٹ کیا ہے. دیکھیے مفتی صاحب کیا جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب پہلے ان کا جواب لے لیتے ہیں آپ سے. ایک تو بہن نے کہا کہ دوران پروگرام اذانیں شروع ہو جاتی ہے، کیا کریں؟ تو دیکھیں تمام اذانوں کو سننا واجب نہیں ہے، نہ سب کا اذان جواب دینا واجب ہے. ایک اذان کو سن لیں اور اس کے بعد پھر اپنا پروگرام دیکھتی رہیں. پھر دوسرا کہا کہ میں بہت بھولتی ہوں نماز میں. تو دیکھیں اس کے لیے ہر نماز کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ پیشانی پہ رکھ کر 11 دفعہ یا قویو پڑھیں اور پھر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے سر پہ پھیر لیں. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ حافظہ مضبوط ہو جائے گا. یا ہے کہ نہار منہ جو ہے ایک روٹی پکا کر اس کے اوپر انگلی کے اشارے سے اللہ لکھیں 7 دفعہ، کوئی سیاہی استعمال نہیں کرنا اور وہ کھا لیں. تو چند دن کر لیں انشاءاللہ حافظہ مضبوط ہو جائے گا. اچھا آپ نے فرمایا پیشانی پہ ہاتھ رکھنا ہے، بہت سے لوگوں نے دیکھا سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کیا صحیح؟ پیشانی پہ ہاتھ رکھنا، وہ سر پہ ہاتھ رکھنے والی شاید کوئی اور عمل کرتے ہوں گے. اچھا ٹھیک. اچھا جی بہن نادیہ رشید نے پوچھا کہ غیر مسلم مسلمان ہو کر اگر نکاح کرتا ہے تو کیا اس کے باپ کا نام لیا جائے گا؟ دیکھیں یہ نام لینا پہچان کے لیے ہوتا ہے، اور اس مسئلے کی میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ نکاح کے وقت دلہے یا دلہن کا نام نہ بھی لیا بلکہ کہا کہ اس لڑکی سے اس لڑکے کا نکاح کیا، یا اے لڑکے تمہارا نکاح اس لڑکی سے کیا قبول ہے؟ اور وہ کہتا ہے قبول ہے، تب بھی نکاح ہو جائے گا. تو چنانچہ پہچان کے لیے ہوتا، اور اس کا جب وہ اپنے باپ کی پہچان اس کی غیر مسلم ہی ہے تو بالکل اس کا نام لیا جائے گا. ٹھیک. دوسرا ان کا کوشچن تھا کہ درزی کے پاس سوٹ گم ہو گیا تو کیا قیمت لیں گے؟ تو عرف یہی ہے کہ اگر ان کے پاس سے کوئی چیز گم ہوتی ہے تو اس سے قیمت لی جاتی ہے، ورنہ اگر یہ نہ کیا جائے تو لوگ پھر بہت فراڈ کرنے لگے. تیسرا ان کا تھا کہ مزارات پہ جا کے چراغ جلاتے ہو کہتے ہیں اس سے برکت حاصل ہوتی ہے. دیکھیں چراغ جلانے کے لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ یہ روشنی کے لیے جلایا جاتا ہے یا صاحب مزار کی روح کی تعظیم کے لیے کیا جاتا ہے. تو اگر آلریڈی پہلے چراغ جل رہا ہے تو پھر فقہاء نے اس کو اسراف فرمایا. تو جب چراغ جل رہا ہے یا روشنی موجود ہے تو پھر اس کی ضرورت نہیں ہے. اس سے برکت کا کوئی تعلق نہیں ہے. بہرحال علامہ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر صاحب مزار کی روح کی تعظیم کے لیے جلاتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. اچھا حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی میرا خیال ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک مسئلہ اور تھا، جی جی انہوں نے کہا تھا کہ اگر میاں ایک حکم دے رہا ہے تو بیوی اس کی مانے یا ماں باپ کی مانے. تو یہ تمام بھائی اور بہنیں سن لیں کہ مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا ہے. تو ماں جو حکم دے رہی ہے اس کو مانے مرد کے لیے، اور بیوی پہ سب سے بڑا حق اس کے میاں کا ہے، شوہر کا ہے.
تو چنانچہ اگر ماں باپ سے اگر موازنہ ہو رہا ہے تو پھر میاں کی بات کو ترجیح دیں. شوہر کی بات کو ترجیح دی جائے گی. ٹھیک. اچھا وہ صاحب سلام کے حوالے سے میں نے آپ سے دریافت فرمایا تھا کہ کیا ہر شخص کو جو سامنے اس کو سلام کیا جائے بھلے جان پہچان کا ہو یا نہ ہو؟ بالکل حکم یہی ہے کہ سلام صرف جاننے والوں کو نہ کرو بلکہ جنہیں نہیں جانتے ان کو بھی سلام کرو. مسلمان جو بھی مل جائے آپ کو, آپ جنہیں جانتے ہو نہ جانتے ان کو سلام کریں. صحابہ کرام کو سلام کرنے کا بڑا شوق تھا کہ یہ ایک عظیم نیکی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کے بارے میں آتا ہے کہ نافع آپ کے ساتھ ہوتے تھے اور آپ بازار جاتے تھے اور اس کے بعد واپس آ جایا کرتے تھے. تو نافع نے کہا حضرت آپ بازار جاتے ہو تو کوئی خرید فروخت نہیں کرتے, نہ کسی کے پاس بیٹھتے, کیا وجہ ہے؟ آپ کہا میں صرف سلام کرنے کے لیے جاتا ہوں کہ وہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگ ملیں گے, ان کو سب کو سلام کروں اور نیکیاں حاصل ہوں گی. ماشاءاللہ. تو یہ طریقہ کار ہے. اچھا ابھی آپ نے فرمایا سلام کا انداز السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا بہت سے لوگ سلام علیک بھی کہتے ہیں, یہ صحیح ہے سلام علیک؟ یہ خلاف سنت ہے اور بعض صورتوں میں وہ سلام علیک ٹھیک ہے, السلام علیکم علی القبور, تو مختلف قسم کے الفاظ, بعض فرشتوں کے سلام ہے, بعض دیگر لوگوں کے سلام ہے. ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا گیا. اچھا آپ نے فرمایا جواباً کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے, میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, کسی کو میں نے کہا السلام علیکم, سامنے والے نے کہا السلام علیکم, تو اب کیا میں جواب دوں گا جواب یا وہ جو مجھے جواب دے گا؟ اس کے اوپر واجب ہے جواب دینا. جو پہلے کر دے گا, پہلے کر دیا ہاں اس نے سنت کو ادا کیا, اس کے اوپر سنت یہ ہے کہ وعلیکم السلام کہے وہ. وعلیکم السلام کا. اچھا سلام کرنا سنت ہے, جواب دینا واجب ہے, تو افادیت ثواب کے حوالے سے جواب دینا اول ہے یا سلام کر؟ اس کا جواب لوں گا ایک کال کو شامل کر کے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں جہلم سے بات کر رہی ہوں. جہلم سے ہماری بہن بات کر رہی ہیں, جی فرمائیے. جی مجھے سوال پوچھنا ہے کہ اگر کسی کے منہ سے یہ نکل جائے غلطی سے کہ ظلم خدا کا یا اس طرح کے کوئی الفاظ, تو کیا کہنے والا کافر ہو جائے گا؟ کسی کے منہ سے نکلے ظلم خدا کا تو کہنے والا یہ کافر ہو جائے گا, یہ آپ پوچھ رہی ہیں؟ جی جی. اور ایک کفریہ کلمات کے بارے میں پلیز تھوڑا ڈیٹیل میں کچھ جواب دے رہے ہیں. کفریہ کلمات اگر زبان سے نکلیں تو اس حوالے سے آپ پوچھنا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, جہلم سے آپ شامل پروگرام ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. مفتی صاحب کیا کہتے ہیں ہمارے کالرز کے مسائل؟ دیکھیں اس میں ایک تو یہ کہ بہت غلط جملہ ہے کہ ظلم خدا کا کہنا, کہ خدا ظالم نہیں ہے, خدا عادل ہے اور خدا رحم فرمانے والا ہے. تو چنانچہ یہ کفریہ جملہ ہے. لیکن اگر کسی کی زبان سے اچانک نکل گیا, اس نے فوراً اس سے رجوع کر لیا تو اس پہ کوئی حکم کفر نہیں ہے. ٹھیک ہے, زبان پھسل جاتی ہے انسان کی تو فوراً رجوع کر لے تو حکم کفر بھی نہیں ہے. لیکن یہ کہ کہہ دیا پھر بعد میں کسی نے اس کی توجہ کرائی کہ آپ نے ایسا کہا, تو پھر اس سے یہ کہ احتیاطاً توبہ تجدید ایمان کرے. پھر کفریہ کلمات کوئی بھی ایسی بات جس میں دین کی ضروری باتوں کا انکار پایا جاتا ہے, خدا عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں فرق آتا ہے, تو وہ تمام کی تمام باتیں کفریہ ہیں. اس سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. شادی شدہ ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کو پہلے مسلمان ہونا پڑتا ہے, کلمہ پڑھ کے توبہ کرنی پڑتی ہے, پھر اپنے نکاح کی تجدید کرانی پڑتی ہے. نکاح کی تجدید کرانی پڑے گی. اچھا اب موضوع پہ میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ سلام کرنا سنت, جواب دینا واجب, تو واجب کون سا افضل ہے؟ ہاں کون سا افضل ہے؟ دیکھیں باقاعدہ یہ فقہ حنفی کی عظیم کتاب ہے الاشباہ والنظائر, تو جس میں انہوں نے باقاعدہ اس کا ایک باب باندھا اور اس میں کہا کہ بعض چیزیں وہ ہیں کہ جن کے اندر سنت کو زیادہ ثواب ہے. اچھا اچھا, تو اگرچہ کہ جواب دینا واجب ہے لیکن سنت کا ثواب زیادہ ہے یہاں پر, سنت کا ثواب زیادہ ہے. تو اس لیے بزرگوں نے اختلاف بھی ہوا کہ بھئی سلام کرنا افضل ہے یا جواب دینا افضل ہے. تو بعض علماء نے تو یہی کہا کہ سنت ہے یہ, بعض نے کہا کہ یہ جواب دینا چونکہ واجب ہے وہ افضل ہے, لیکن بعض نے کہا کہ سلام کرنے سے تکبر ٹوٹتا ہے. جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس سے تکبر ٹوٹ جاتا ہے. چلے سلام کرتا ہوں اپنے کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے سائمہ بول رہی ہوں, وہ بھی طلاق کے بارے میں مفتی صاحب سے پوچھنا ہے. طلاق کے بارے میں جی پوچھیے. یہ پوچھنا ہے کہ 2 سال پہلے ایک طلاق دی تھی نیٹ پہ, نیٹ پہ, اور 6 ماہ پہلے ایک میسج لکھ کے بھیجا تھا کہ 2nd طلاق دے دی. اب یہ 1.5 ماہ پہلے انہوں نے فون پہ کہا ہے کہ طلاق دے دی. آیا کہ یہ طلاق ہو جاتی جبکہ
मियाँ बीवी को ही बस पता है, और किसी को नहीं पता। एक दफ़ा नेट पे, एक दफ़ा मैसेज में, एक दफ़ा टेलीफोन पे, ठीक है, और आप दोनों को पता है और अल्लाह को पता है, बाकी किसी को नहीं पता। देखिए मुझ सब क्या जवाब देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर मुंतज़िर है, उनको भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहन आपकी दुआएं। हाँ जी, मुफ्ती साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मैंने बस मेरा एक मसला है जो मैंने पता करना है। मेरे और मेरे हस्बैंड की इस बात पे बड़ी बहस होती है कि समंदर में जो मछली पाई जाती है, छिलके वाली हलाल है, जो बगैर छिलके की वो हराम। तो आप बराए मेहरबानी मेरा ये कंफ्यूजन दूर कर दीजिए। और दूसरा ये कि रिस्क में बरकत के लिए कोई दुआ बता दीजिए। एक अरसा हो गया कि हमारा मेरे शौहर का काम नहीं है, तो अगर कोई ऐसा वजीफा बता दें कि वो जो मैं करूँ तो अल्लाह ताला बरकत दे और ये अपना मेरी किस्मत में अल्लाह ताला कुशादगी वाला रिज़्क़ अता फरमाए आपको। जी ठीक है, हम समझ गए। आइए देखें, मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं। देखें, एक तो साइमा ने लाहौर से क्वेश्चन किया कि उनके मियाँ ने 2 साल पहले नेट पे एक तलाक दी, 6 माह बाद फिर एक तलाक दी और अभी टेलीफोन पे कहा। तो अगर वो पिछली तलाक की जो 2 साल पहले दी थी उसकी खबर दे रहे हैं कि मैं तो तुम्हें एक तलाक दे चुका हूँ, यानी मैं तो तुम्हें एक तलाक दे चुका हूँ, तो फिर वो एक ही है जो पहले दी थी नेट पे। और अगर खुदा न खास्ता उसने हर मरतबा नई तलाक का इरादा किया तो अब ये देखा जाएगा कि 2 साल पहले जो तलाक दी थी उसके बाद उसने रुजू किया या न किया। अगर ख़ातून की इद्दत गुजर गई और उसने रुजू नहीं किया तो फिर बाद की दोनों तलाक़ें लग़्व है कि वो बायना हो चुकी है, अब उसके ऊपर तलाक वाक़ नहीं होगी। ये बड़ा टिपिकल मसला है। और अगर उसने रुजू कर लिया था तो फिर जो 6 महीने बाद तलाक दी थी तो वो वाक़ हो गई। फिर उसके बाद रुजू किया नहीं किया उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर रुजू कर लिया था तो फिर तीसरी भी होगी, और रुजू नहीं किया था तो फिर तीसरी नहीं हुई, क्योंकि 3-6 महीने में अमूमन इद्दत गुजर जाती है। लेकिन उस सूरत में है कि जबकि जदीद तलाक का इसने इरादा किया हो, मुमकिन है पिछले की खबर दे रहा हो, फिर उनका ये कहना कि मियाँ बीवी के सिवा किसी को नहीं पता, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मर्द इतनी आवाज़ में कहे कि खुद सुन ले, बीवी ना भी सुने, तब भी तलाक वाक़ हो जाती है, क्योंकि ये उसका इख्तियार है और वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर लेगा तो वो इस्तेमाल हो जाएगा। मैंने तो ये भी सुना है अगर खुदा न खास्ता खाकम बदन को मर्द कागज़ पे खाली 3 दफ़ा तलाक तलाक लिख दे और फाड़ भी दे, फिर भी तलाक हो जाएगी? नहीं, अगर 3 दफ़ा लिख के निस्बत करे अपनी बीवी की तरफ, हाँ निस्बत करेगा, मैंने अपनी बीवी को तलाक दी, फिर तो हो जाएगी। और फाड़ दे, फाड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह वो तो उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, वो हो गया। अल्लाह अकबर। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया बहन ने कि समंदर में छिलके वाली मछली हलाल है या बग़ैर छिलके वाली। तो देखें, बिल्कुल गलत बहस है। मछली जो भी है, चाहे छिलके वाली हो चाहे बग़ैर छिलके वाली हो, वो हलाल होती है। सही। तो इसमें छिलके की और बग़ैर छिलके की कोई तालीम नहीं है, कोई ताकीद नहीं है। मछली की तारीफ़ ये है कि वो पानी का जानवर जो बग़ैर पानी के ज़िंदा ना रह सके, पानी से आने के बाद मर जाए, तो उसे मछली कहा जाता है। तो इसलिए मुख्तलिफ़ शक्लों की भी होती हैं, सांप जैसी शक्ल की भी होती है, वो भी मछली होती है, छिलके वाली भी होती है, बग़ैर छिलके वाली भी होती है। झींगा। अब इसी के ऊपर डिस्कस बहस है कि झींगा मछली है या नहीं है। तो जिन्होंने उसको मछली कहा तो उन्होंने कहा कि सिर्फ बड़े साइज़ का झींगा हलाल है अगर मछली है, और जिन्होंने उसको मछली नहीं कहा तो छोटा और बड़ा दोनों हराम है। दोनों हराम है, बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इसमें एहतियात की ज़रूरत है। बहरहाल इमाम सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि अलैहि की तहक़ीक़ फ़तावा रज़िया में यही है कि झींगा मछली की किस्म से है और बड़े साइज़ का हो, जिसकी सफाई की जा सकती हो, तो वो हलाल है। वो हलाल है। ठीक है, शामिल करते हैं कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम में दुबई से बात कर रही हूँ, मेरा नाम शमीम है। मेरे बेटे का नाम, मेरे बच्चे से मेरे सवाल है कि मेरा बेटे का नाम अवैस है, वो हमारा बिजनेस भी है ये पेंटिंग और फॉल सीलिंग का। ये मेरा बच्चा वो करता है, बिजनेस करता है, मगर वो इसमें है ना, कभी वो टेंशन में आ जाता है, कभी उसको थोड़ा करते करते वो इतना हो जाता है कि है ना, बस बोलता है ये काम बंद कर दो डैडी, ये काम बंद कर दो, और फिर उसके बाद में ये उसको क्या मालूम क्या होता है। और हमारा पैसे भी नहीं आ रहे। बहुत क्या बिजनेस है आपका बच्चा? आपका बिजनेस है प्रिंटिंग और फॉल सीलिंग वगैरह का? अच्छा ठीक है, दुबई से आप शामिल प्रोग्राम हुई। तो अमू साहब, प्रिंटिंग और फॉल सीलिंग के हवाले से बच्चे का नाम उवैस है, बाकी आपने सुन लिया सवाल। अच्छा, बहन ने वो भी कहा था कि कोई ऐसा तरीका बता दें कि जिससे इसके हलाल में बरकत हो जाए। तो देखें, सूरह फलक पढ़ें ईशा के बाद
70 دفعہ یا دن میں کہیں کسی وقت بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ سے بہت برکت ہو جاتی ہے۔ پھر اگر بزنس کرتا ہے مگر ٹینشن میں آ جاتا ہے، تو بچے کے ساتھ پاسبل نفسیاتی مسئلہ ہو تو اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے نبی علیہ السلام کی دعا ہے، اگر وہ دعا پڑھی جائے تو انشاءاللہ ٹینشن سے بندہ محفوظ رہتا ہے، جیسے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا معنی سمجھے اور 10 دفعہ صبح پڑھ لے، 10 دفعہ شام پڑھ لے، انشاءاللہ سے ٹینشن کا مرض دور ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ جزاک اللہ۔ اچھا صاحب، اب سلام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیا مصافحہ ضروری ہے سلام میں؟ دیکھیں ضروری نہیں بلکہ سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے آپس میں ہاتھ ملانا، تو اگر سلام بھی کریں گے تو ایک سنت ادا ہو جائے گی، اور سلام کے علاوہ اگر مصافحہ بھی کریں گے تو پھر یہ دوسری سنت بھی پوری ہو جائے گی۔ اچھا، مصافحے کا بھی مصنون طریقہ ہے کہ دونوں ہاتھ میں دبانا ہے ملنے والے کا؟ جی، دونوں ہاتھوں کے بیچ میں، اس کے دونوں ہاتھ آپ کے ہاتھوں کے بیچ میں اور آپ کے ہاتھ اس کے ہاتھوں کے بیچ میں ہوں۔ اچھا، اس طرح چاروں ہاتھ ملے ہوں۔ جی، لیکن یہاں پہ ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ بعض لوگ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، اب لکھ بھی رہے ہوں تو ایک دم سے کوئی بندہ آئے گا سامنے آ کے ہاتھ بڑھا دے گا، حالانکہ آپ نے زبانی جواب دے دیا اسے، لیکن اس کا اصرار ہے کہ اب ہاتھ ملاؤ۔ حالانکہ بزرگوں نے تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی دینی کام کاج میں مصروف ہے تو اس کو سلام بھی نہ کرے، اچھا، کہ وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے اس میں۔ چلیے اس پہ انشاءاللہ مزید سوال میں آپ سے کروں گا، بڑا اچھا آپ نے مجھے ایک موضوع مزید دے دیا۔ شامل کہتے ہیں کالر کو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں مفتی صاحب سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ جی مفتی صاحب بات کر رہے ہیں۔ کہ رجوع 2 دفعہ رجوع ہو چکا تھا 3 ماہ کے اندر، اب تیسرے یہ 1.25 ماہ پہلے دی ہے، اچھا تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا یہ ہو چکی ہے؟ 2 دفعہ رجوع ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے میری بہن، آپ انتظار کیجیے، اور جتنے ناظرین پوری دنیا میں پروگرام کو ویو کر رہے ہیں سب کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ آپ کے مسائل کا حل۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے آپ کا پروگرام اور موضوع جن لوگوں نے ٹیلی ویژن ابھی بھی آن کیا، بتاتا جاؤں کہ آج ہم سلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، اپنے مسائل بیان فرما رہے ہیں، جو لوگ اور منتظر ہیں آپ بھی پروگرام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کو شامل کریں گے، آپ کے مسئلے سنیں گے، اور میرے ساتھ موجود ہیں مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب جو آپ کے مسائل کا شرعی حل بیان فرما رہے ہیں۔ وہ صاحب ہماری کالر کا سوال دیکھیں، بہن نے کہا کہ 2 دفعہ طلاق دے کے رجوع کر لی تھی اس نے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ شریف میں الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریم باحسان، یعنی وہ طلاقیں جن کے بعد آپ رجوع کر سکتے وہ 2 دفعہ ہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے واضح الفاظ قرآن میں، تو 2 دفعہ دے کے اس نے رجوع کر بھی لیا۔ اب تیسری صورت میں اگر رکھنا چاہتا ہے تو طلاق نہ دے، اور اگر رکھنا نہیں چاہتا تو پھر طلاق دے دے، تو اللہ نے یہ فرمایا۔ تو اب اس شخص نے تیسرا اختیار بھی استعمال کر لیا ہے، تو اب ان کا رشتہ ختم ہو گیا۔ اچھا، ہاں، اب دونوں یہ رجوع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اسی آیتوں میں آگے جا کے اللہ فرماتا فَإِن طَلَّقَهَا، کیا یعنی اب تیسرے طلاق بھی دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اب اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کہ دوسرے مرد سے نکاح نہ ہو جائے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اچھا وہ صاحب سلام کو ہی ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں موضوع کو، کہ اچھا مجھے بتائے گا، کالر مجھے شامل کر لیتے ہیں پہلے جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سائٹ ایریا کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو اس کو ہم زکوٰۃ سمجھ کے چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، کسی کو قرضہ دیا ہوا زکوٰۃ سمجھ کے چھوڑ سکتے ہیں، نہیں چھوڑ سکتے؟ بہن آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں کر سکتے کہ قرضے کو کہہ دیا کہ بھئی ہم نے زکوٰۃ کر دی، وہ واپس تو دے ہی نہیں رہا، ہم نے زکوٰۃ کر دی ہے، واپس بھی دینا چاہتا ہے، ہم نے کہا چلو زکوٰۃ کر دیے تم رکھ لو، تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بلکہ فقہ نے اس کا طریقہ بتایا کہ اگر کسی شخص کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں وہ زکوٰۃ بن جائے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے وہ پیسے واپس لے لیں، اس کے بعد پھر اس کو زکوٰۃ کہہ کے دے دیں، یا زکوٰۃ سمجھ کے دے دیں، کہنا ضروری نہیں ہے، یا پھر اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں لیکن آپ چاہتے بھی ہیں کہ وہ قرضہ جو ہے زکوٰۃ بن جائے، تو آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم اس کے پاس لے کر جائیں اور اس سے کہیں کہ یہ ہم نے آپ کو دیا، گفٹ کیا، ٹھیک ہے، گفٹ کہہ دیں، زکوٰۃ کہہ دیں، جو بھی کہنا چاہیں، وہ لے گا ہاتھ میں، وہ مالک ہو جائے گا، زکوٰۃ آپ کی ادا ہوگی۔ اس کے بعد آپ اسے تقاضا کریں میرا قرضہ واپس کرو، تو پھر وہ قرضہ واپس کر دے گا۔ اگر نہ واپس کرے تو عالمگیری میں فقہ لکھتے ہیں کہ اس سے چھین بھی سکتا ہے وہ پیسے، کہ یہ قرضہ مجھے واپس کرو میرا۔ صحیح۔ اچھا وہ سب عموماً ٹیلی فونس کرتے ہیں مختلف آفیسز کمپنیز میں، وہاں پر ریکارڈنگ ہوتی ہے، اور وہ فون اٹھاتے ہی ایک آواز آتی ہے السلام علیکم، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس سلام کا جواب دینا چاہیے، ہمیں پتہ ہے وہ تو پہلے سے ریکارڈ کیا ہوا ہے۔
ہاں نہیں، وہ جو ریکارڈنگ کا جواب تو نہیں ہے، نہیں ہے نا؟ اچھا یعنی ایک ریکارڈنگ دو قسم کی ہے. ایک تو کسی نے آپ کو وائس میسیج بھیجا اور اس میں بھی سلام ہوتا ہے تو اس کا تو جواب دیں گے. اچھا. لیکن ایک آلریڈی بس جو بھی آیا اس کو سلام ہی ہوتا سب سے پہلے، جیسے ریکارڈنگ مشینیں ہوتی ہیں، تو اس کا جواب نہیں ہے. اچھا، ذرا ایس ایم ایس بہت آتے ہیں آج کل ہمارے پاس بھی، السلام علیکم یا سلام، تو ہم اس کا سلام کا جواب کہیں گے میسیج پڑھنے سے پہلے یا بس گزر جائیں آگے؟ نہیں، اس میں حکم یہ ہے کہ اس کا جواب دینا تو اس کا بھی واجب ہے، لیکن اسی وقت دے دیں. آپ وعلیکم السلام کہہ دیں تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. پھر لکھ کے دینا چاہیں تو اور اچھی بات ہے، اگر نہ لکھے تو گناہ نہیں ہے. اچھا، اس طرح ٹیلی فون، اچھا کوئی کال ہمارے پاس ہے؟ جی جی، جواب ہو چکا ہے. ہو چکے. اچھا وہ صاحب ہیلو کہا جاتا ہے ٹیلی فون کر کے، جی جی علماء کہتے ہیں ہیلو نہ کہیں بلکہ السلام علیکم کہا کریں، تو یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ہر قوم کی اپنی گریٹنگز ہے، اپنا طریقہ کار ہے، اور الحمدللہ اسلام کا طریقہ سب سے افضل ہے معنوی اعتبار سے، حقیقت کے اعتبار سے بھی. تو یہ تو نادانی ہے لوگوں کی کہ ایک اعلیٰ و عرفہ طریقے کو چھوڑ کر اور نبیوں کے سردار کے طریقوں کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کی پیروی کرنے چلے ہیں کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ اکبر. شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. میرے بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرے مفتی صاحب سے سوال ہے کہ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، یونس میرا نام ہے، عمر تقریباً میری 61 سال ہے. میں استنجے سے فارغ ہوتا ہوں، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو پیشاب کا قطرہ ٹپک جاتا ہے. استنجے سے فارغ ہو کے نماز کے لیے ہوتے ہیں تو پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں اس کے بعد پھر دھو لیتا ہوں، آسن کو دھونے کے بعد پھر مجھے محسوس ہوتا کہ جب میں رکوع میں گیا ہوں محسوس ہوا کہ اب کپڑے گیلے ہیں یا میرا قطرہ ٹپک گیا. اچھا حضور یہ بتائیے گا آپ کو کوئی بیماری ہے یا وہم ہے آپ کو؟ یہ کہتے ہیں ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جی 60 سال کے 62 سال کے بعد نا پیشاب کے قطرہ آ جاتا ہے استنجا کرنے کے بعد، ٹھیک، تو قطرہ ٹپک جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس حالات میں میرے کپڑے پاک رہیں گے یا نہیں؟ ٹھیک ہے یونس بھائی، آج چلتے ہیں مصعب کی طرف کے مسئلے کا حل بیان فرمائیں گے، لیکن قبل اس کے جواب میں ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ سر محمد انور کالباغ سے بات کر رہا ہوں. جی انور بھائی. سر میرا سوال یہ جو سب خدا ہے سر، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں معلومات کرنی تھی. دوسرا سر یہ کوشچن ہے، دوسرا یہ سر جس عورت کو اگر طلاق ہو جائے اس کی اپنی عدت ہے، اگر عدت سے پہلے وہ باہر آ جائے گھر سے یا کسی گھر جاتی ہے شادی بیاہ، عدت سے پہلے اگر عورت باہر آ جائے. جی اچھا ٹھیک ہے. عدت سے پہلے ہاں دو سوال ہیں. کیا ایک تو عدت اگر کسی پہ واجب ہو گئی طلاق کے بعد اور عدت کے دوران باہر نکلا تو کیا ہوگا؟ جی تو اس کا تو خیر واضح جواب یہ ہے. اچھا مجھے بتائیے اگر آپ کی اجازت شامل کر لیتا ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عاشر بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. جی عاشر صاحب. جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ لائف انشورنس کرواتے ہیں تو یہ آیا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. لائف انشورنس کے حوالے سے آپ نے سوال کیا ہے، پروم دکھ رہی ہے، انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حل بیان فرمایا جائے گا مفتی صاحب کے ذریعے. جی ایک تو بھائی نے یونس نے کوشچن کیا تھا کہ قطرات وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو دیکھیں اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے باقاعدہ ہمیں ایک سنت دی ہے. تو جب تک استنجا کرنے کے بعد اگر قطرہ آتے تو اس کو تو دھو لیں. لیکن اب دوران نماز بھی یہ وہم پیدا ہوتا ہے تو اس میں وہم کا بڑا عمل دخل ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو وضو کرنے کے بعد آخر میں ایک چلو پانی لے کر اپنی میانی میں ڈال دیا کرتے ہیں. اور یہ آپ نے اس لیے ڈالا تھا تاکہ کہ وہم ہو کہ قطرہ تو نہیں نکل گیا تو ذہن میں آ جائے کہ یہ پانی تو میں نے خود نے ڈالا ہے، تاکہ وہم کی جڑ کٹ جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فکر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس فکر سے آزاد ہونے کی تعلیم دی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ تم اس فکر میں پڑو ہی مت، سمجھ لو کہ وہ پانی تھا وہی جو میں نے ڈالا. پھر انور صاحب نے جو کوشچن کیا کہ عدت سے پہلے اگر کوئی خاتون باہر آ جائے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں ایک عدت فرض عین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا النساء یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 حیض تک. تو اب اس سے پہلے کو اگر نکل جاتی ہے یا وفات کی عدت بھی بیان ہوئی ہے تو گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ کے لازم کیے فرض کو چھوڑ رہی ہے. لیکن بہرحال عدت کا ٹائم گزر گیا تو عدت گزر گئی. بعض لوگ بولتے ہیں اب قضا کس طرح سے کریں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تھا. تو اس کی قضا وضا نہیں ہے، اس کی توبہ ہے. پھر حاشر بھائی نے کوشچن کیا بیمہ کے حوالے سے کہ زندگی کا بیمہ کروانا کیسا. تو دیکھیں زندگی کا بیمہ کروانا کنونشنل کمپنیز سے
تو وہ تو ناجائز جوا اور سود کا پہلو اس میں ہے، اور اس کی تحقیق اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ علیہ کے فتاوی میں موجود ہے۔ اسی طرح حضرت شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی شرح صحیح مسلم ہے اور تبیان القرآن ہے، اس کے اندر پوری تحقیق کے ساتھ یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں، تو وہ جائز نہیں ہے۔ البتہ اب اسلامک تکافل آ گیا، تو اس اسلامک تکافل کے ذریعے اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ اسلامک پروڈکٹ ہے، اس سے کر سکتے ہیں آپ۔ اچھا، وہ سب کوئی شخص آتا ہے سلام نہیں کرتا، ایک دم اپنا مدعا بیان کرتا ہے، تو ہم اس کی بات سنیں، اس کا جواب دیں، یا پہلے سلام ہم کریں اس سے، یا اس سے؟ بہرحال بات تو یہی ہے کہ اگر اس نے سننا چھوڑ دی تو آپ نہ چھوڑیں اور آپ اس کو سلام کریں، اس کے بعد اس سے جواب لیں، پھر اس کے بعد آگے چلائیں۔ اچھا، اس طرح کسی محفل میں گئے، بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، شائبہ ہے کہ پتہ نہیں مسلمان ہے یا نہیں، تو سلام کریں گے مجلس کو یا نہیں کریں گے؟ جب مجلس میں اگر ایسا مکس لوگ ہیں تو پھر صرف مسلمانوں کی نیت کر کے آپ سلام کر دیں۔ اچھا، اسی طرح میں کسی کے گھر جاتا ہوں اور کوئی کھانا کھانے میں مصروف ہے، یہ میرے بہن بھائی ہو، تو میں ان کو سلام کروں گا یا ان کو کھانا کھانے دوں گا؟ دیکھو، اس میں حکم یہ ہے کہ اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں، نوالا ان کے منہ میں ہے، شروع کر چکے ہیں، تو پھر تو نہ کیا جائے۔ اچھا، پھر ٹھیک ہے نا، اور سے ہیلو ہائی کر لے، جو عام جو لفظ ہیں بولنے کے، ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں، ہاں فارغ ہو جائے تو پھر سلام کر لیں آپ۔ اچھا، اس طرح حدیث مبارک میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ بتائیے گا کہ گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، کوئی ہو یا نہ ہو سلام کرو، ذرا سا میں چاہوں گا۔ دیکھیے، اس حوالے سے تو علماء نے باقاعدہ لکھا، بلکہ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرح فکر اکبر ہے، امام اعظم کی عقائد کی کتاب، اس کی شرح میں لکھا کہ جب گھر خالی ہو تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھو، سلام بھیجو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مقدس ہر مومن کے گھر پہ ہوتی ہے، تو یہ بالکل اپنانا چاہیے۔ خالی گھر ہو اس میں بھی آپ سلام کریں یا درود پاک پڑھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو یہ سنت کی ادائیگی ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں کالر کی طرف۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ جی، ہم ہالینڈ سے بات کر رہے ہیں۔ ہالینڈ سے بات کریں جی، فرمائیے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ جو جب انسان ہوش سنبھالتا ہے تو اس ٹائم سے لے کر جب تک بھی ہے، لوگوں کی بہن بھائیوں میں یا لوگوں کے دوست احباب میں جو بھی ہو، باتیں ہوتے خلافی، یعنی برائی بولتے ہیں جس کو، پیچھے بات کرتے ہیں، غیبت، اور اگر سے بہن بھائیوں میں کچھ ظلم ہوتا ہے تو اس کے بارے میں اگر سے بات کرے تو وہ برائی مانی جاتی ہے۔ اچھا، دوسری بہن کے سامنے سنائیں گے، بھائی کے سامنے، ٹھیک ہے میری بہن، کوئی بھی برائی۔ اور دوسری بات ہے، لوگوں سے معافی کیسے مانگے جو جس کے بھی پیچھے بات کیا جائے۔ ٹھیک ہے، غیبت کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں میری بہن، ہالینڈ سے آپ شامل پروگرام میں، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ دیکھیں، واقعی کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اس کو بری لگے گی تو وہ غیبت کہلاتی ہے، لیکن اگر وہ بات صرف آپ ٹائم گزاری کے لیے کر رہے ہیں تو یقیناً آپ نے غیبت کی۔ لیکن اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے کسی شخص کے بارے میں، آپ کسی کو آگے کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں کہ بھائی ان سے ذرا ہوشیار رہنا، وہ اس قسم کے آدمی ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ آپ ایک مسلمان کی خیر خواہی چاہتے ہوئے اس کو محفوظ کر رہے ہیں۔ یا یہ کہ کوئی رشتے کی بات ہوئی اور آپ کو پتا کہ اس میں یہ برائی ہے، تو اس نے آپ سے مشورہ کیا تو آپ ان کو بتا دیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ یا آپ قاضی کے پاس جاتے ہیں اور قاضی کے پاس جا کے اس کی برائی بیان کرتے ہیں کہ کیا شرعی حکم ہے، تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔ تو چند وجوہات ایسی ہوتی ہیں جن میں غیبت نہیں ہوتی، لیکن عام طور پہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں صرف ٹائم گزاری کے لیے، ٹائم کا پہلو کرنے کے لیے، اس کی مذمت کرنے کے لیے، تو یہ سارے کے سارے کام کر رہے تو وہ غیبت میں۔ بہرحال غیبت جس کی بھی کی ہے اس سے معافی مانگی جائے، اور اگر جن کا پتہ تو ان سے تو معافی مانگ لے، بھائی زندگی میں کوئی بھی میں نے آپ کی کوئی حق مارا ہو یا تکلیف پہنچائی ہے غیبت کی تو مجھے معاف کر دیں، اور جن کا پتہ نہیں ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے، اے رب کریم جن جن کی میں نے غیبت کی تو ان سب کو معاف فرما دے، مجھے بھی معاف فرما دے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کام بن جائے گا۔ صحیح۔ کوئی غیر مسلم سلام کرے، غیر مسلم سلام کرے تو اس کا جواب ہے وعلیکم۔ کوئی نامحرم خاتون سلام کرے، نامحرم خاتون سلام کرے، جوان عورت اگر سلام کرے تو اس کے لیے کہا کہ دل میں جواب دے، اور اگر بوڑھی خاتون سلام کرے تو بہرحال اس کو جواب بھی دے سکتا ہے۔ اچھا، وضو کر رہا ہوں میں مسجد میں اور کوئی آیا جی السلام علیکم، تو یہاں بھی میں نے جواب نہیں دینا؟ ہاں، وضو آپ ایک عبادت میں لگے ہوئے ہیں تو اس دوران کوئی سلام کرے تو نہیں۔ اسی طرح آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے نماز کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی آگے سلام کر رہا تو اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ تلاوت قرآن کر رہے ہیں تو اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ ہاں، کوئی آگے بیٹھا ہے اس لیے کہ لوگ آئیں گے تو میں ان سے ملاقات کروں گا،
تو وہ پھر سلام کا جواب دے گا. لیکن آج کل تو فی زمانہ یہ بھی میں آبزرو کر رہا ہوں کہ مسجد میں بیٹھا ہے آدمی، اذکار میں مصروف ہے، السلام علیکم کہے گا، زبردستی ہاتھ پکڑ کے کھینچیں گے مصافحہ کرنے کے لیے. یہ تو میں بات کر رہا کہ سلام پہ اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ زبردستی مصافحہ بھی کرتے ہیں. تو یہ کم علمی کی بات ہے، شریعت کے مسائل سے آگاہ نہیں ہے، اچھا اس لیے یہ کرتے ہیں. معانقہ سلام کا حصہ ہے؟ ویسے انشاءاللہ اگر آپ چاہیں گے تو مصافحہ اور معانقہ پہ پورا ایک ٹاپک ہم رکھ کے گفتگو کریں گے، لیکن وہ بھی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس کے بھی آداب ہیں، انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کر لیں گے. ٹھیک. اچھا محفل میں بیٹھے سلام کر کے شامل گفتگو ہوئے یا جو بھی ہے دسترخوان پہ بیٹھے، جب واپسی ہونے لگے تو وہاں اس وقت دوبارہ سلام کریں گے یا فی امان اللہ اور اللہ حافظ کہیں گے؟ بالکل جدا ہوتے وقت بھی سلام کرنا چاہیے، اس میں اچھی بات ہے کہ دعا دے رہے ہیں آپ ایک دوسرے کو، اور فی امان اللہ بھی کہہ دیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن سلام کرنا بہرحال افضل ہے. سلام کرنا افضل ہے. ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آپ سن رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کراچی سے محمد ادریس بول رہا ہوں. جی محمد ادریس صاحب فرمائیے. میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک چاچی اپنے بھتیجے سے عدت کے دوران پردہ کر سکتی ہے یا ضرورت نہیں ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، چاچی اور بھتیجے کا پردہ کیا کہتی ہے شریعت؟ آئیے میں بھی سنتا ہوں اور آپ بھی سنیں. دیکھیں چاچی اصل میں نامحرم ہوتی ہے، اور نامحرم سے پردہ کا حکم عدت میں بھی اور عدت کے بعد بھی ہے. صرف عدت کے خاص نہیں، ہمارے یہاں پر بہت سارے اسلامی احکام کو تو ہم نے عدت کے لیے رکھ دیے ہیں، باقی اور زندگی میں اس پہ عمل نہیں کرنا، صرف عدت میں عمل کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے، یہ عدت میں بھی اس پہ عمل کیا جائے گا اور عدت کے بعد بھی عمل کیا جائے گا. اچھا اسے اشارے سے سلام کیا ہے شریعت میں کیا ہے؟ اشارے سے سلام کرنا سنت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیوں کے اشارے سے سلام نہ کرو کہ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اور ہتھیلی کے اشارے سے سلام نہ کرو کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے. ہمیں زبان سے کہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ اگر گردن ہلائیں یا دونوں ہاتھ ہلا کے کہہ دیں تو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے کہنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارا سلام صرف ایکشن نہیں ہے بلکہ ایک دعا ہے، اور دعا گردن ہلانے سے نہیں ہوتی ہے، گردن دل اور زبان ہلانے سے ہوتی ہے. السلام علیکم ایسے بھی دیکھا ہے. تو بہرحال یہ ایسے پسندیدہ طریقے نہیں ہیں، جو غیر مسلموں سے مشابہت کرتے ہوں تو وہ اچھے طریقے نہیں ہیں. اچھا سلام پہ یاد آیا، سب سے بڑا سلام تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے. بلا شبہ اللہ نے اس کا حکم دیا، اس کی طرف بہت بہت سلام پڑھنے کا حکم دیا. اور آج تو جمعرات کی رات ہے، صلاۃ السلام کی رات ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود بھیجو کہ یہ مجھ پہ پیش کیا جاتا ہے. صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وصال کے بعد بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد تو بندہ مٹی ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام فرما دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. وہ نبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، وہ یرزق، اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو آج جو ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ سلام کا جواب دیتے ہیں. تو وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جو اپنے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ آپ پہ سلامتی ہو، اور نبی اس کو جواب دے تم پر بھی سلامتی ہو. سبحان اللہ. تو کیا اس کے لیے اب کوئی شر کی بات بچ جائے گی؟ سبحان اللہ. جو نبی کی دعا لے رہا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے گفتگو کی، اور آخر میں جو میں چاہ رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام و درود کی آپ نے اہمیت بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمیں صاحب عمل بھی بنائے کہ ناظرین ہم 10 بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں، ان پر درود و سلام کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلیٰ الصلاۃ والسلام. اپنا بہت خیال رکھیے گا، زندگی بخیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا میزبان آشکار داور حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب کے ساتھ کسی اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.